ناظرین، دنیا میں زیادہ تر علاقے اپنی کسی نہ کسی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ تعلیم کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور انڈسٹریل ریزولوشن، سپورٹس یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بھی ایسے شہر یا ممالک موجود ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے۔ لیکن کئی ایسے مقامات بھی موجود ہیں جو بڑے عجیب و غریب معاملات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ علاقے ترقیاتی لحاظ سے تو آگے نہیں، لیکن اپنے لوگوں اور خصوصیات کے باعث پوری دنیا میں یونیک سمجھے جاتے ہیں اور اپنے اندر ایک حیرت انگیز اٹریکشن رکھتے ہیں۔ ناظرین، جہاں جدید طرز زندگی رکھنے والے شہر جن میں فلک بوس عمارتیں اور جہاں ماڈرن دور کی آرائشوں سے آراستہ طرز زندگی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وہیں پر کچھ ایسے منفرد شہر بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے رہن سہن اور سادگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ولیج ود نو مین۔ ناظرین، یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر کوئی بھی مرد موجود نہیں، نہ تو یہاں کوئی مرد رہتا ہے اور نہ ہی کسی کو یہاں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ ناظرین، یہ شہر واو مونجا کینیا کے صحرا کے درمیان میں موجود ہے۔ آج سے 30 سال پہلے ریبیکا آئیڈوسولی نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی جہاں پر ہر مرد کا داخلہ ممنوع ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس گاؤں میں مردوں کا داخلہ ممنوع کیا گیا۔ ناظرین، ریبیکا ایک ابیوسو میرج کا شکار رہ چکی تھی۔ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا اور اس سے بہت کام لیتا تھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ اس طرح زندگی گزارنے والی اکیلی خاتون نہ تھی، بلکہ اس کے ارد گرد کی عورتیں بھی کثیر تعداد میں اس قسم کے ظلم و جبر کا شکار تھیں۔ ان کی چھوٹی عمروں میں ہی شادیاں کر دی جاتیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، ریبیکا نے اس معاملے میں اتھارٹیز سے مدد بھی طلب کی، لیکن انہوں نے بھی اس معاملے میں ان سے منہ موڑ لیا اور ان کی اس معاملے میں کوئی مدد نہ کی۔ ناظرین، اس وقت ریبیکا نے سوچ لیا تھا کہ عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے اسے ہی کھڑا ہونا ہوگا اور ان کے حق میں کچھ بہتر کرنا ہوگا۔ ناظرین، ریبیکا نے 14 اور مظلوم خواتین کے ساتھ مل کر ایک الگ ہی دنیا بسائی۔ انہوں نے امجا کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا جس کا مطلب ہے یونٹی۔ انہوں نے مل کر گاؤں کی ہر چیز تیار کی۔ انہوں نے مٹی، درختوں کے پتے اور چھال سے اپنے گھر تعمیر کیے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ثقافتی زیورات بناتیں اور انہیں بیچ کر جو پیسے حاصل ہوتے ان سے اپنا گزر بسر کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک الگ اسکول بھی تعمیر کیا۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھیں کہ وہ مردوں کے بغیر بھی ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ناچتی گاتی مزے سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا ایک خاص قسم کا کلچر بھی ہے جس کے مطابق وہ خاص قسم کے لباس اور زیورات پہنتی ہیں۔ اس علاقے میں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں اور کوئی مرد یہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن ناظرین، جن طلاق شدہ عورتوں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن 18 سال کی عمر کے بعد انہیں خاص ہدایات پر عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ انہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، 100 سے زیادہ عورتوں پر مشتمل یہ گاؤں پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان خواتین کا جذبہ مزید بڑھ چکا ہے اور وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آئی لینڈ فل آف ٹوئنز۔ ناظرین، فلپائنز میں ایسا آئی لینڈ بھی ہے جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آئی لینڈ الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر عمر کے ٹوئنز موجود ہیں۔ 2 سال سے لے کر تقریباً 90 سال تک ہر عمر کے ٹوئنز یہاں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، 2018 میں شائع ہونے والی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں 78 جوڑے نان آئیڈینٹیکل ٹوئنز کے اور 22 جوڑے آئیڈینٹیکل ٹوئنز کے موجود ہیں، اور ان میں پہچان کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جیسے کپڑے اور جوتے پہنتے ہیں اور پھر بالکل ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی علاقے میں 2 یا 4 ٹوئنز پائے جاتے ہیں، لیکن ناظرین، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اتنی کثیر تعداد میں ٹوئنز موجود ہیں۔
حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو آج تک معلوم نہ ہو سکا، لیکن یہاں کے لوگ کئی الگ قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ان کے جینز میں چینجز کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ کے مطابق یہ وہاں کا پانی پینے کی وجہ سے ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہاں پر موجود ٹوین بناناز کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اس چھوٹے سے علاقے میں اپنی ملتی جلتی شکلوں پر مسکراہٹیں سجائے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ولیج فل آف ڈالز۔ ناظرین، یہ بات ہے جاپان کے ایک شہر نیگرو کی، جہاں پر انسانی شکل اور سائز کی تقریباً 350 ڈالز موجود ہیں۔ یہ ڈالز کہاں سے آئیں اور ان کو یہاں پر کس نے رکھا، یقیناً یہ ایک حیرانی کی بات ہے۔ ناظرین، اسکیم نامی خاتون اسی علاقے نیگرو کی رہائشی تھیں۔ کام کے سلسلے میں وہ کچھ عرصہ گاؤں سے باہر رہی۔ جب وہ وہاں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ حیران کن طور پر وہاں کی آبادی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ گاؤں میں صرف 35 لوگ موجود تھے، اور گاؤں کا ماحول بھی ویسا نہ رہا تھا جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ تمام لوگ شہروں کی جانب منتقل ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر 64 سالہ اسکیم کو بہت دکھ ہوا، اور وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ اس کا گاؤں بالکل پہلے جیسا نظر آئے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس چھوڑ جانے والے لوگوں کو ڈالز کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے۔ اس نے کل 350 گڑیاں بنائیں اور اسے پورے گاؤں میں ان جگہوں پر رکھ دیا جہاں پہلے چلتے پھرتے اور کام کرتے لوگ دکھائی دیا کرتے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا ایسا کرنے سے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گاؤں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اب بھی اگر گاؤں سے کوئی شخص چھوڑ جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ نئی گڑیا بنا کر رکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، کھیتھون دنیا کے خوبصورت اور یونیک علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سڑک موجود نہیں، اور اگر سڑکیں ہی موجود نہیں تو ان پر ہارن بجاتی شور مچاتی گاڑیاں، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں موجود ہی نہیں، بلکہ ان کی بجائے چھوٹی چھوٹی ندیاں موجود ہیں جن میں کاروں یا بسوں کی جگہ بوٹس چلتی ہیں، جو پورے علاقے میں جانے کے لیے واحد ذریعہ ہیں، اور انہیں ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، نیدرلینڈ میں موجود یہ گاؤں چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز پر مشتمل ہے۔ ہر ایک آئی لینڈ 1-2 گھروں پر مشتمل ہے۔ تمام آئی لینڈز آپس میں لکڑی کے برج کی مدد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 3000 سے زائد لوگ موجود ہیں۔ یہ علاقہ سرد و شاداب، ہر طرف اونچے درختوں اور ہری بھری گھاس پر مشتمل ہے، اور ناظرین، یہاں ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹریفک کے ذرا برابر بھی شور کے بغیر یہ علاقہ کتنا پرسکون ہوگا آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہی خوبصورتی اور پرسکون اور آرام دہ ماحول کی وجہ سے دنیا بھر سے سینکڑوں سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں اور کشتی کے ذریعے پورے گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہر کام بوٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوسٹ مین ڈاک بھی کشتی کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہے، اور اگر کسی جگہ آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی سہولت بھی کشتی کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے ان منفرد علاقوں کے بارے میں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔